اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسمی معتلا من الاسماء المتمکنہ ما آخرہ الف کالمصطفیٰ وما آخرہ یاء نحو المرتقی مکارمہ۔ اب معتل کے بارے میں مصنف کہتا ہے وسمی نام رکھو، کس چیز کو؟ نام رکھو، من الاسماء المتمکنہ ما مفعول اول ہے، اس چیز کو نام رکھو۔ ما دیکھیں، ما مفعول اول، معتلن مفعول دوم، نام رکھو اس چیز کو جو اسماء متمکنہ میں سے ہیں، یعنی معرب ہے، اس چیز کو معتل نام رکھو۔ تو وسمی معتلن، معتل نام رکھو کس چیز کو؟ ما آخر میں ہے نا، من الاسماء المتمکنہ ما، اس چیز کو معتل نام رکھو۔ آخرہ الف، جس کے آخر میں الف ہے، جیسا کالمصطفیٰ، جیسا مصطفیٰ، مصطفیٰ کے آخر میں الف ہے، اسے معتل نام رکھو، یہ معتل ہے، مصطفیٰ معتل ہے، آخر میں الف ہے۔ وما آخرہ یا، اور جس کے آخر میں یا ہے اس کو بھی معتل کہو، نحو المرتقی، مرتقی کے آخر میں یا ہے، یہ بھی معتل ہے۔ مرتقی یعنی ترقی کرنے والا، ارتقاء پانے والا، رفعت پانے والا، مرتقی ترقی کرنے والا، کس چیز میں؟ مکارمہ، مکارمہ تتمہ ہے، یعنی فضیلتوں میں، شرافتوں میں ترقی کرنے والا۔ یہ درس سے مربوط نہیں ہے، تتمہ ہے شعر میں۔ تو مصطفیٰ معتل ہے، مرتقی معتل ہے۔ فالاول یعنی مصطفیٰ، یہ مقصور، مصطفیٰ کی مثال، وہوا یہ، الذی کالمصطفیٰ، یہ پہلا اول کیا ہے؟ جیسا ہم نے کہا مصطفیٰ ہے، فی کون آخرہ الفا لازمہ، اس کے آخر میں الف ہے، لیکن یہ الف لازمی ہے، یعنی پہلا مصطفیٰ کی طرح جس کے آخر میں الف ہے، الف لازمی ہے۔ کیا مطلب لازمی ہے؟ مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر ابا اسماء ستہ میں ہے نا، ابا یہ الف لازمی نہیں ہے، اصلی نہیں ہے، یہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ حالت رفع میں کیا ہوتا ہے؟ ابو ہوتا ہے، جانی ابوہ، یا رأیت اباہ، یہ الف جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے، کبھی اباہو ہوتا ہے، کبھی ابوہو ہوتا ہے، تو یہ لازمی نہیں ہے، تو اس اسماء ستہ کو نکال دیا، تو یہاں پہ مصطفیٰ میں الف لازمی ہے۔ الاعراب فیہ یعنی اول میں، مصطفیٰ میں کیا ہے اعراب؟ قدرہ جمیعہ علی الالف، تمام اعراب، رفع اور نصب اور جر، تمام حالات میں الف کے اوپر کیا ہے؟ مقدر ہے، یعنی اعراب ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ حالات رفع میں بھی تقدیر میں ہے، نصب میں بھی تقدیر میں ہے، جر کی حالت میں بھی اعراب تقدیر میں ہے، ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ لتعذر تحریکہا، کیونکہ متعذر ہے، یعنی ہم نہیں کر سکتے ہیں تحریک، اسے متحرک نہیں کر سکتے ہیں، حرکات کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، تو الف میں محبوس ہے در واقع حرکات، اسی لیے حرکات ظاہر نہیں ہوتے ہیں، سب کے سب مقدر ہے۔ وہوا یعنی اول، الذی قد قصر، جو مقصور ہے، ای سمیہ مقصورا، جس کا نام یعنی مصطفیٰ کیا ہے؟ مقصور ہے، سمیہ مقصورا، اسے مقصور نام رکھا گیا ہے۔ کیوں مقصور کہا ہے؟
لِأَنَّهُ حُبِسَ عَنِ الْحَرَكَاتِ، کیونکہ یہ حرکات سے محبوس ہے. والقصر الحبس، قصر کا مطلب حبس ہے، محبوس ہونا، اور یہ تمام حرکات الف میں محبوس ہے. جس طرح کسی کو جب جیل میں ڈالا جاتا ہے وہ جیل میں محبوس ہے، ہاں، آزاد نہیں ہے. اسی طرح یہ الف میں سب کے سب محبوس ہے، حرکات ظاہر نہیں ہوتے. تو یہ پہلی وجہ ہے. مصطفیٰ کی کیوں مقصور کہا ہے؟ اس لیے کہ قصر کا معنی حبس ہے. یہ مصطفیٰ کے آخر میں الف ہے، یہ تمام حرکات الف میں محبوس ہے، یہ پہلی وجہ. اس لیے مصطفیٰ کو قصر کہا گیا ہے، یعنی محبوس. دوسری وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کو کیا ہے مقصور کیوں کہا؟ لِأَنَّهُ غیر ممدود، یہ ممدود نہیں ہے، یعنی مقصور ممدود کے مقابل میں ہے. ممدود کی مثلا زہرا مد کے ساتھ ہے، ہمرا مد کے ساتھ ہے، ہمرا زہرا یہ مد کے ساتھ ہے، یعنی یہ ممدود نہیں ہے. مصطفیٰ کے الف جو ہے مقصر ہے، مقصور ہے، یہ ممدود نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے یہ ممدود نہیں ہے، اس لیے یہ مد کے ساتھ نہیں ہے، ممدود نہیں، اس لیے مصطفیٰ کو کیا کہا ہے؟ مقصور کہا ہے. تو دو وجہ ہیں. کون سی وجہ بہتر ہے؟ قال الرزی، رزی کا کہنا ہے، نجم الائمہ جسے ہم کہتے ہیں، نجم الائمہ سے مشہور ہے، رزی کا کہنا ہے وَهُوَ اولا، دوسری وجہ اولا ہے، یعنی اسے مصطفیٰ کو مقصور کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر ممدود ہے، ممدود نہیں ہے، اس کا الف جو ہے قصر ہے، یہ مد والا نہیں ہے، ممدود والا نہیں ہے، یہ بہتر ہے. تو یہ دوسری وجہ. لما یلزم علی الاول، کیوں بہتر ہے؟ دوسری وجہ، دوسری دلیل کیوں بہتر ہے؟ لما یلزم علی الاول من اطلاقہ علی المضاف الی الیاء. پہلی وجہ کیا تھا؟ قصر مقصور اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام حرکات مقصور ہے، محبوس ہے، ظاہر نہیں ہوتا ہے الف میں. تو یہ محبوس سے ہے، قصر محبوس سے ہے اور حرکات محبوس ہے، یہ پہلی وجہ ہے. یہ وجہ ٹھیک نہیں ہے، دوسری وجہ ٹھیک ہے. کیوں؟ اگر یہ وجہ اس وجہ کو لے لے لازم آتا ہے یلزم علی الاول، یعنی اگر پہلی وجہ اول یعنی پہلی وجہ کو لے لے محبوس والی، اس کو لے لے لازم آتا ہے اطلاق ہی علی المضاف الی الیاء، کہ مضاف الی یا کی طرف اضافہ ہونے والے اسم کو بھی کیا ہے؟ مقصور کہنا چاہیے. کیوں؟ مثلا غلام، یا کی طرف جب اضافہ ہوتا ہے غلامی، اس میں بھی تمام حرکات کیا ہے؟ ظاہر نہیں ہوتا ہے. تمام حرکات تینوں حالات میں مقدر ہے، رفع میں ضم مقدر، نصب میں فتح مقدر، جر میں کسرہ مقدر ہے. یہ تمام حرکات اس میں بھی، غلامی میں بھی محبوس ہے، لیکن کسی نے اسے مقصور نہیں کہا ہے. تو یہ پہلی وجہ ٹھیک نہیں ہے. اگر مقصور کو اس لیے مقصور کہتے ہیں کہ یہ حرکات محبوس ہے، تو یہ وجہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ غلامی میں بھی حرکات محبوس ہے، اسے بھی مقصور کہنا چاہیے، لیکن کسی نے مقصور نہیں کہا. اس سے معلوم ہوتا ہے دوسری وجہ، غیر ممدود والی وجہ بہتر ہے. اس کے بعد والثانی وهو الذی کالمرتقی فی کون آخرہ، یا آخر میں کیا ہے؟ فی کون آخرہ یا ان خفیفتا لازمتا تلو کسرت. دوسرا کیا ہے؟ پہلا مصطفیٰ، یہ مقصور ہے. دوسرا مرتقی، مرتقی کیا ہے؟ منقوص ہے. وہ الثانی ہوا کس کی طرف پلٹ رہے؟ ثانی کی طرف. یہ ثانی کیا ہے؟ الذی وہ ہے، کالمرتقی مرتقی کی طرح، فی کون آخری یا آخر میں یا ہے، یا خفیفہ، اور یہ لازمتا لازمی ہے، تلو کسرہ کسرے کے بعد آتا ہے، یہ یا کسرے کے بعد ہوتا ہے. مرتقی کیا ہے؟ آخر میں یا ہے اور یا کسرے کے بعد ہے. منقوصون، اسے منقوص کہتے ہیں. کیوں؟ اس منقوص کا معنی ہے ناقص. کیوں منقوص کہتے ہیں؟ کیونکہ تمام حرکات اس پر ظاہر نہیں ہوتے ہیں، بعض حرکات ظاہر ہوتے ہیں، بعض حرکات ظاہر
نہیں ہوتے ہیں۔ نصبہ ظہر، نصب جو ہے ظاہر ہوتا ہے، نصب ظاہر ہوتا ہے کس پر؟ علی الیا، یا کے اوپر، لخفت ہے کیونکہ فتحہ، نصب یعنی فتحہ خفیف ہے، لیکن رفع تقدیر میں ہے، جر تقدیر میں ہے، اور ضمہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، کسرہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ ورفعہ ینوی ای یقدر فیہا، یعنی مقدر ہے، ینوی کا مطلب مقدر ہے اسی یا کے یا اندر، یا میں مقدر ہے رفع ضمہ۔ لثقل الضمہ، کیوں مقدر ہے؟ لثقل الضمہ علی الیا، کیونکہ ضمہ ثقیل ہے یا کے اوپر۔ قضا ھذا، اور اسی طرح ہے، ایضاً یجر، جر دیا جاتا ہے لیکن جر کی حالت میں بھی مقدر ہے، حالت جری میں بکسرۃ منویہ، کسرہ منوی ہے نیت میں، یعنی کیا؟ یعنی مقدر ہے کسرہ۔ لثقل الکسرہ علی الیا، کیونکہ کسرہ سنگین ہے یا کے اوپر، تو ضمہ یا کے اوپر سنگین ہے، اس لیے حالت رفعی میں ضمہ مقدر ہے۔ کسرہ بھی یا کے اوپر ثقیل ہے، اس لیے حالت جری میں کسرہ کیا ہے؟ مقدر ہے۔ تو رفعی حالت میں ضمہ مقدر، جری حالت میں کسرہ مقدر ہے، صرف نسبی حالت میں حرکت ظاہر ہوتی ہے، مرتقیہ، نسبی حالت میں فتح آتا ہے، فتح خفیف ہے، لیکن ضمہ اور کسرہ ثقیل ہے، سنگین ہے، اس لیے مقدر ہے دونوں۔ وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى الْمَقْصُورِ كَانَ أَوْلَى، یہاں پہ مصنف کہتے ہیں اگر منقوص کو اس میں منقوص کو مقدم کرتے علی المقصور، منقوص کو اگر منقوص کو مقصور کے اوپر یعنی مرتقی کو مقصور کے اوپر یعنی مصطفیٰ پر مقدم کرتے، کان اولا، یہ تقدیم اولا تھا، منقوص کو مقدم کرنا چاہیے تھا، یہ بہتر ہے۔ کیوں منقوص کو مقصور پر مقدم کرنا چاہیے؟ کون اولا، یہ تقدیم مقدم کرنا بہتر ہے۔ یہ شارح ہادی نے کہا ہے، قال فی شرح الہادی لأنہ اقرب الی المعرب، کیونکہ منقوص جو ہے معرب سے زیادہ نزدیک ہے۔ کیوں؟ لدخول بعض الحرکات علیہ، منقوص کے اوپر کچھ حرکات ظاہر ہوتے ہیں۔ دیکھیں مثلا مرتقی میں فتح ظاہر ہوتا ہے، حالت نصب میں فتح آتا ہے، مرتقیہ تو ایک حرکت تو ظاہر ہو گئی اس کے اوپر، لیکن مقصور میں تمام حرکات تقدیر میں ہیں، تمام حرکات تقدیر میں ہیں، مقدر ہے مقصور میں مصطفیٰ میں، لیکن منقوص مرتقی میں ایک حرکت ظاہر ہوتی ہے، حالت نصب میں مرتقیہ ہوتا ہے، تو یہ معرب سے نزدیک ہے، زیادہ نزدیک ہے، اسی لیے اس کو منقوص کو مقدم کرنا چاہیے تھا۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔